اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وَلَا اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پڑھیں عزاداران امام رضوی کالج بامبے کی 1445 ہجرہ کی پہلی مجلس، اس سال کی یہ پہلی مجلس ہے۔ کل کی تو مجلس چاند رات والی مجلس تھی، اور ٹاپک کل میں نے بتایا تھا کہ 53 ایئرس آف اور پروفٹ لائف ان مکہ۔ اللہ کے رسول کی ٹوٹل لائف 63 ایئرس کی ہے، اور آپ کی برتھ مکے میں ہوئی۔ 53 ایئرس آپ نے مکے میں گزارے۔ ایک نئی ہسٹری ہے، ٹوٹل ہسٹری بتاؤں گا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے رسول نے کیسے گزاری۔ عام طور پہ سرکار کی زندگی کے بارے میں ہم کو ڈیٹیل میں نہیں معلوم، اسی لیے اس سال رضوی کالج کی ٹاپک لی گئی کہ ایک ہسٹری ہمارے سامنے آئے، ہمارے یوتھ کو پتہ چلے کہ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا۔ 9 ڈیز کی یہ مجالس 9 محرم تک 53 ایئرس کی لائف پیش نہیں کر سکتے ڈیٹیل میں ایک سکیچ کھینچوں گا صرف لائف کا، امپورٹنٹ جو انسیڈنٹس ہوئے وہ بتاؤں گا۔ آپ کی زندگی مکے سے سٹارٹ ہوئی اور اینڈ آپ کی لائف کا، ہمارے پروفٹ کی لائف کا اینڈ مدینہ منورہ میں ہے۔ سب جانتے ہیں آج مسجد نبوی اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، بہت بڑا روضہ آپ کا بنا، اللہ ہم جائیں اور سرکار کو سلام کریں۔ میں تیزی سے پڑھوں گا کہ وقت کم ہے اور یہ ڈیٹیلز آ جائے۔ مکے میں اس وقت جب سرکار کی ولادت ہوئی تو اس وقت خانہ کعبہ کے اندر، اس لیے کہ کعبہ مکے کے اندر ہے، کعبے کے اندر بت تھے 313 بت تھے، اور مکہ اور عرب پورا ٹرائبز میں ٹوٹل ٹرائبز تھی، وہاں پہ ڈیفرنٹ ٹرائبز کا ایک بت ہوتا تھا، اور خانہ کعبہ کے رائٹ انسائڈ دا خانہ کعبہ سب لگے ہوئے تھے، اور ہر ٹرائب جا کے اپنے بت کی پوجا کرتی تھی۔ یہ سلسلہ مکے میں، اور مکہ سینٹر پوائنٹ ہے، وہاں پہ حج بھی ہوتا تھا۔ اس زمانے کا حج اور آج کے حج میں، اسلام آنے کے بعد کے حج میں بہت فرق ہے۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ حج کیسا ہوتا تھا۔ حج جب ہوتا تھا تو پورے عرب سے لوگ کعبے کو آتے تھے، اس لیے کہ کعبہ سب کو معلوم ہے کہ کعبہ جناب ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا تھا، 2 نبیوں نے۔ سب سے زیادہ جو مکے کی امپورٹنس تھی وہ خانہ کعبہ تھا، اور آب زمزم تھا، وہ زمزم کا پانی تھا۔ تو لوگ دور دور سے آتے تھے زمزم کا پانی لینے اور کعبے کی زیارت طواف کرنے۔ شروع سے خانہ کعبہ میں 7 چکر لگاتے ہیں۔ آج بھی ہم خانہ کعبہ جب جاتے ہیں، اللہ جانا نصیب کرے، زیارت نصیب کرے، تو 7 چکر لگاتے ہیں۔ عمرہ کریں، آپ حج کریں، طواف کعبہ 7 ہے۔ میں انشاءاللہ 7 کا فگر بھی بتاؤں گا۔ صحیح میں بھی صفا اور مروہ بھی جو جاتے وہ بھی 7 ہے۔ صفا ایک ماؤنٹین ہے مکے میں، خانہ کعبہ بیچ میں تھا۔ خانہ کعبہ جو ہے مکہ ماؤنٹینز میں گھرا ہوا ہے، ہر طرف بڑے بڑے ماؤنٹینز ہیں، پہاڑ جس کو بولتے ہیں۔ ویلی کے اندر کعبہ ہے،
اس زمانے میں کعبہ ایسا نہیں تھا جیسا آج، بلڈنگ وہی، وہ بلڈنگ نہیں، اسی انداز کی اسی جگہ پہ، لیکن اس زمانے کا کنسٹرکشن میں اور آج کے کنسٹرکشن میں فرق۔ آج ایک سالڈ سٹون کا یہ بلڈنگ ہے کعبے کی، اس زمانے میں سالڈ سٹون کی نہیں تھی بہرحال، اور آج پورا اندر حرم بنا ہوا ہے۔ اس زمانے میں ریت تھی، پوری ریت تھی کعبے کے اطراف میں، اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی، اطراف میں لوگوں کے گھر تھے، ہر ٹرائب کا ایک سردار ہوتا تھا، جس میں ابو جہل ایک سردار تھا، ابو سفیان ایک سردار تھا، ولید ایک سردار تھا، مختلف سردار تھے جو مکے میں لیڈرز تھے، وہ اپنے اپنے ٹرائب کو دیکھتے تھے، اور سارے کے سارے بت پرست تھے، کمپلیٹ بت پرستی تھی اور کچھ نہیں تھا۔ اس میں فیملی آف پروفٹ جناب ہاشم سے شروع ہوئی، ایکچولی یہ فیملی نبی آدم سے چلتی ہوئی آئی اور آ کر جناب ہاشم تک پہنچی۔ جناب ہاشم کے بچے 2 بیٹے ہوئے، 4 بیٹے ہوئے، اس کے بعد عبد المطلب تک آئی۔ جناب عبد المطلب کے 10 یا 11 بیٹے تھے، جس میں 2 بیٹے، ایک جناب عبداللہ تھے، ایک جناب ابو طالب تھے۔ جناب عبداللہ، میں تیز پڑھا، آپ میرے ساتھ رہے، میں آپ کو ہسٹری بتا رہا مکے کی، پروفٹ کی لائف کی۔ جناب عبد المطلب جو ہمارے پروفٹ کے گرینڈ فادر ہیں، ان کے 11 بیٹے تھے یا 10 بیٹے، روایتوں میں اختلاف ہے۔ 2 بیٹے ایک ہی ماں سے تھے، ایک ابو طالب اور ایک جناب عبداللہ۔ جناب عبداللہ ہمارے رسول کے والد ہے، فادر ہے، اور جناب ابو طالب آپ سب جانتے ہیں میرے مولا کے فادر ہیں۔ یہ 2 نور اوپر سے چلتا ہوا آیا، نور محمدی آیا، یہاں آ کے ڈیوائیڈ ہوا۔ جب ڈیوائیڈ ہوا تو ایک عبداللہ کے پاس چلا گیا، ایک ابو طالب کے پاس چلا گیا۔ جناب عبداللہ کے بارے میں یہ ہے، پروفٹس کے فادر بارے میں یہ ہے کہ انتہائی حسین انسان تھے، انتہائی حسین، ایسا حسین تھا، اور آپ کے پیشانی سے ایک نور نکلتا تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں یہ لائٹ سسٹم نہیں تھا، اس زمانے میں ہر طرف اندھیرا ہوتا تھا، تو ان کے پیشانی سے جب نور نکلتا تو جس راستے سے وہ گزرتے وہ روشن راستہ ہو جاتا، لوگ جب کہنے لگتے یار یہ عبداللہ ادھر سے گزرے، اور اتنے حسین، اتنے خوبصورت تھے، کیوں نہ ہو محمد کے والد تھے، ہمارے رسول کے ڈیڈ ہے، اتنے حسین۔ اللہ کے رسول کا حسن تو آپ جانتے ہیں کیا حسن تھا۔ زلیخا نے صرف حسن رسول کو سن کے، حسن محمد کو سن کے اس کو محبت آئی تو ضعیفی جوانی میں بدلی۔ سب جانتے، واقعہ نہیں پڑھا۔ عبداللہ کی شادی ہوئی بی بی آمنہ سے، وہ کزن تھی آپ کی، جناب آمنہ کے ساتھ شادی ہوئی، اور آپ کی پریگننسی 5 یا 6 منتھس کی تھی، یعنی اللہ کا رسول پیٹ میں ہیں، 5 یا 6 مہینے کی پریگننسی ہے۔ جناب آمنہ اپنے شوہر جناب عبداللہ کے ساتھ مکے سے مدینہ گئی۔ اس زمانے میں مدینہ کھجوروں والا شہر مانا جاتا تھا، اس وقت وہاں پہ یہودیوں کا زور تھا، خیبر بالکل قریب ہے، تو مدینے میں جو حکومت تھی وہ یہودی لوگوں کی تھی، اور وہاں پہ اسلام تو تھا ہی نہیں، ظاہری طور پہ اسلام نہیں تھا۔ بی بی آمنہ اور جناب عبداللہ دونوں ایک بزنس ٹرپ کے اوپر مدینہ منورہ گئے۔ مدینہ گئے، جو بھی آپ کا بزنس تھا کمپلیٹ کرنے کے بعد جب چل رہے تھے تو جناب عبداللہ کی طبیعت خراب ہوئی، اتنی خراب ہوئی کہ وہیں پہ آپ کی ڈیتھ ہو گئی، ان کو وہیں دفن کر دیا گیا۔ اس زمانے میں باڈیز کو ٹرانسفر نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ موڈ آف ٹرانسپورٹیشن جو تھا وہ کیملز تھے یا ہارسز تھے، تو اونٹ پہ کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا انہیں مہینوں کی بات ہے، تو جہاں ڈیتھ ہوئی وہیں پہ دفن کر دیا۔ جناب عبداللہ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کی گریو مسجد نبوی اور جنت البقیع کے بیچ میں ہے، لیکن آج سب ختم ہو گیا، اوپر سے ہر چیز ختم ہو گیا، آپ جانتے ہیں میں وہ بحث میں نہیں جا رہا۔ آپ کی ڈیتھ کے بعد جناب آمنہ اپنی کنیزوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ آئیں، پیٹ میں اللہ کا رسول ہے، ابھی 6 یا 7 منتھس کا پریگننسی ہے، اپنے فادر ان لا جناب عبد المطلب کے پاس آپ رہنے لگے۔ جناب عبد المطلب کے پاس بی بی آمنہ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ جب وہاں گزار رہی تھی اور 17 ربیع الاول 17 ربیع الاول، یہ ہماری مستند روایت ہے، عام مسلمان 12 ربیع الاول مانتے، ٹھیک ہے میں اس پہ بحث نہیں کر رہا۔ 17 ربیع الاول
کو سرکار کی ولادت مکے میں ہوتی ہے. یہ سال کون سا تھا؟ اس زمانے میں ہجرہ نہیں تھا. جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ آج 1445 ہجری ہے، اس زمانے میں کیلنڈر ایسا نہیں تھا. اس زمانے میں لوگ یاد کیسے رکھتے تھے ڈیٹس؟ میں کمپلیٹ ہسٹری بول رہا آپ کو. یاد کیسے رکھتے تھے؟ کوئی امپورٹنٹ اگر واقعہ ہوا تو اس واقعے سے یاد رکھتے تھے کہ اس سال جو یہ واقعہ انسیڈنٹ ہوا تھا وہ سال پیدا ہوئے. تو اللہ کے رسول کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ولادت کو جو یاد کیا جاتا ہے، ہجرہ تو نہیں ہے، یاد کیا جاتا وہ پہلی عامل فیل. پہلی عامل فیل کیا؟ سورہ فیل آپ کے قرآن میں ہے. یہ وہ انسیڈنٹ ہاتھی والا انسیڈنٹ. فیل یعنی عربی میں ہاتھی کو، ایلیفنٹ کو فیل کہتے ہیں. وہ ہاتھی والا انسیڈنٹ بتاتے ہیں. یہ چھوٹا سا ایک واقعہ ہے، بس میں وہ واقعہ بیان کر دوں تو ہمارے یوتھ کو بھی پتہ چل جائے کہ ہوا کیا تھا. ایک بہت بڑا بادشاہ تھا اسی زمانے میں یمن میں، جس کا نام ابراہا تھا. بہت بڑا کنگ تھا، بہت جابر تھا، پیسے والے، لائک فرعون. لوگ اس کو خدا مانتے تھے. یمن میں رہتا تھا. یمن سے ہر سال جو ڈیٹس حج کی ہوتی تھی، اس زمانے کا حج، سارے لوگ مکہ آتے تھے اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے واپس جاتے. اس زمانے کی ٹریولنگ منتھس میں ہوتی تھی، ایک ایک مہینہ، دو دو مہینے لگتے تھے. وہاں پہ ابراہا نے اعلان کیا تھا کہ یہ پرٹیکولر ڈیٹس میں عید سیلیبریٹ کرو. اس کا ایک فنکشن تھا، لیکن اس کے فنکشن میں کوئی راہی نہیں، سب نکل کے مکہ آ گئے. تو اس کو بڑا غصہ آیا، پوچھا لوگوں سے کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ تو اس لوگوں نے کہا کہ حج کا زمانہ ہے، سب مکہ گئے. تو کہا مکے میں کیا ہے؟ تو کہا وہ خانہ کعبہ ہے. کہا یہ خانہ کعبہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایسا بلیک سٹون کا ایک روم ہے اور اس کو جناب ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا تھا. اس نے کہا آل دا وے خالی اس کا طواف کرنے جاتے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں. تو کہا ایسی روم، ایسی کعبہ میں یہاں بنا لوں گا. لوگوں سے کہو کہ دوسرے جگہ نہیں جائیں، یمن میں ہی رہے. 1,00,000 کعبے بنا لو، جو اصل کعبہ وہ تو ہے. 1,00,000 بنا لو، کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اس نے روم بنایا کعبے کی طرح، بالکل شکل بنا کر اس نے کہا کہ اب کوئی مکہ میں نہیں جائے گا، سب یہی طواف کریں گے. کوئی نہیں سنا اس کی بات، بلکہ لوگ نکل کے آ گئے یہاں پہ. اب اس کو بڑا غصہ آیا کہ میری بات، میرے امت میں، میرے ساتھ رہنے والے، میرے ملک میں رہنے والے میری بات نہیں سن رہے. اس نے کہا میں جا کے کعبے کو توڑ ہی دیتا ہوں، اس لیے کہ مکہ از ویری اسمال. معلوم کیا؟ تو کہا بہت چھوٹی سی بستی ہے. اس نے کہا کہ مکہ میں جب جاؤں گا کعبے کو توڑوں گا تو میں ایسی نہیں توڑوں گا، بلکہ میں ایک ایسی آرمی کو لے کے جاؤں گا کہ جو، اور ایسے جانور پہ جاؤں گا، ایسے اینیمل پہ جاؤں گا کہ جو مکے کا اینیمل ہی نہیں ہے، جانور. اس نے ہاتھیوں کو جمع کیا، ایلیفنٹس. ایلیفنٹ عرب کا جانور نہیں. عرب کا جانور کیمل ہے، ہارس ہے یا خچر ہے، یہ چیزیں. ایلیفنٹ کو دیکھا ہی نہیں تھا لوگوں نے. دیکھیے آج کل زو ہے اس لیے دیکھ لیتے نہیں، اس زمانے میں زو کا سسٹم نہیں تھا. اس نے 1,000 ایلیفنٹس کو جمع کیا. 1,000 کی آرمی کو لے کے ایلیفنٹس کے اوپر آل دا وے یمن سے ٹریول کر کے مکہ آیا. جیسے ہی مکے میں انٹر ہوا، پورے مکے میں ہنگامہ مچ گیا کہ ایک نیا جانور، مکے کے جو شیپ، گوٹس، جو جانور تھے سب بھاگنے لگے ہاتھی کو دیکھ کر. ایک عجیب جانور، اتنا ہیوج. پہلی مرتبہ لوگوں نے ہاتھی، ایلیفنٹ کو دیکھا مکے کے اندر. یہ پوری آرمی آئی. اس وقت اللہ کے رسول کی ولادت نہیں ہوئی. اس وقت جو مکے کے سردار تھے وہ اللہ کے رسول کے گرینڈ فادر جناب عبد المطلب، انہیں امام علی کے اور اللہ کے رسول کے گرینڈ فادر جناب عبد المطلب پورے مکے کے سردار تھے. ان کو اطلاع دی گئی کہ ابراہا آیا ہے، 1,000 ہاتھیوں کو لے کر آیا ہے اور وہ کعبے کو توڑنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہ توڑ سکتا تو توڑ لے. خاموش تو مت سنو یار. کہا توڑ سکتا تو توڑ لے. اب اس نے کیا کیا؟ اس کی آرمی نے سارے جتنے شیپ گوڈس تھی اس کو گرفتار کر لیا، پکڑ لیا، پکڑ کے اپنے قبضے میں لے لیا اور آ کے کیمپ ڈالتا ہے. کیمپ ڈال کے اس میں بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کل پرسوں میں جا کے کعبے کو توڑ دوں گا. پورا یہ ایلیفنٹس کا لشکر اندر مکے میں داخل ہوگا اور پورے گھروں کو، ہر چیز کو توڑ دوں گا. مکے والوں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ریزسٹ کرنے کے لیے ہاتھی کے لیے.
جناب عبد المطلب آل دا وے اپنے گھر سے، اچھا ان کا گھر کہاں ہے؟ کعبے کے اندر جو احاطہ شعیب ابو طالب جو تھا وہیں پہ جناب عبد المطلب کا گھر ہے. وہ آل دا وے اپنے گھر سے نکل کے سٹی کے باہر گئے جہاں یہ ابرہہ کی آرمی کھڑی ہوئی تھی. باہر پہنچے، اندر اس کو اطلاع دی گئی کہ مکے کے سردار ہیں، عبد المطلب آئے. اس نے کہا اندر بھیج دو. گئے، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، جناب عبد المطلب سے بات کی، بازو بٹھایا، پوچھا کیوں آئے. اب وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا کہ آ کے عبد المطلب بیک کریں گے، ریکویسٹ کریں گے، ہاتھ جوڑیں گے کہ بابا تو کعبے کو مت توڑ، تو ہم کو نقصان مت پہنچا، ہم لوگ کمزور ہیں، تیرا اتنی بڑی آرمی ہے. وہ یہ اپنے ذہن میں سوچ رہا کہ اب آ کے یہ ریکویسٹ کریں گے، ہاتھوں کو جوڑیں گے. عبد المطلب نے اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کی کہ تو کعبے کو توڑنے آیا ہے، تو کعبے کو توڑنے کو بات ہی نہیں کی. بلکہ اس نے پوچھا آپ کیوں آئے؟ تو کہا کہ تیری آرمی نے ہمارے کچھ جانوروں کو، شیپس کو اور گوٹس کو لے لیا ہے، میں تجھ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ اسے چھوڑ دے. بس یہ سننا تھا. ابرہہ کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کے کہا تم مکے کے سردار ہو، مکے کے سردار ہو، تم کو معلوم ہے میں کیا کرنے آیا ہوں؟ میں توڑ دوں گا تمہارے کعبے کو جو تمہاری عزت ہے، اور تم اس کے بارے میں تو بات ہی نہیں کر رہے. اس نے جب اپنے لیکچر کو ختم کیا تو عبد المطلب نے کہا سن، ان جانوروں کا مالک میں ہوں. کیا بول رہا ہے؟ ان جانوروں کا مالک میں ہوں، کعبے کا مالک میں نہیں ہوں، وہ ہے. ٹرسٹ دیکھو اللہ کی ذات کے اوپر. کم از کم محرم میں اس ٹرسٹ کو ڈیولپ کرو، فیتھ کو ڈیولپ کرو، فیتھ کو آن یور امام. جب تک تم اپنے ایمان کے اوپر ٹرسٹ کو، یقین کو، اپنے فیتھ کو اسٹرانگ نہیں کرو گے، محرم کا میسیج نہیں ملے گا. عبد المطلب نے کہا سنو، اس کا مالک میں تھوڑی ہوں، وہ ہے، وہ ٹیک کیئر کرے گا. اس نے کہا وہ کیا ٹیک کیئر کرے گا؟ جانوروں کو تو چھوڑ دیا. اس کے بعد کہتا ہے وہ ٹیک کیئر کیسے کرے گا؟ کہا تو اب دیکھ کیسے کرتا ہے. یقین دیکھو ذات اللہ کے رسول کے دادا کے اوپر، گرینڈ فادر کے اوپر. یہ کہہ کر اپنے جانوروں کو لے کے چلے. چلنا تھا، آسمان پہ بلیک کلر کے کلاؤڈز آ گئے، بلیک کلر پورے مکے کو گھیر لیا. لوگ سمجھے بارش ہونے والی ہے، بارش ہونے والی ہے. وہ کلاؤڈز نیچے 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 آنے لگے. عبد المطلب نے پلٹ کر ابرہہ سے کہا دیکھ جو میں نے کہا تھا وہ ہے. اب اس کی آرمی آنے والی ہے جس کو تو نہیں مانتا، جس کو ہم مانتے ہیں، اس کی آرمی آنے والی ہے. آئی کن سی آرمی کیا تھی؟ ابابیل. اتنی سی برڈ ہے، آج بھی ہے یہ برڈ، اتنی سی بہت چھوٹی سی ایک برڈ جس کو ابابیل بولتے ہیں. ان کا ہزاروں کی تعداد میں تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈ ابابیل نیچے آنے لگے ایک ساتھ. یہ سمجھا ہی نہیں ابرہہ کیا ہونے والا ہے. پورا قرآن کا سورہ فیل اسی کے لیے. فیل ہاتھی کو بولا جاتا ہے، ہاتھی والا سورہ. سب نیچے آئے. انہوں نے کیا کیا؟ ابرہہ ایلیفنٹ کو لے کے آیا تھا. غور سے سنو، ابرہہ ایلیفنٹ کو لے کے آیا تھا، اس کی آرمی تھی. آپ امیجن کرو اتنی سی برڈ آ کے ایلیفنٹ کو کیا کرے گی؟ لیکن یہ شان ہے پروردگار، یہ اللہ کی شان ہے. اللہ نے کیا کیا؟ ان ابابیل کے منہ میں اتنا سا ایک سٹون دیا تھا، اتنا سا. کہاں سے دیا تھا وہ نہیں معلوم، قادر مطلق ہے اللہ. اتنا سا سٹون اس کے منہ میں آئے گا ہی کتنا؟ اس کے منہ میں، سارے ابابیل کے منہ میں اتنے اتنے سٹونز تھے، چھوٹے، ویری اسمال، ٹائنی ایک دم. وہ لوگ آئے اور آ کر انہوں نے ایک ایک سٹون ایک ایک جانور پہ ڈالا. انسان کے سر پہ آیا، وہاں سے ہاتھی پہ آیا. خود اللہ کہتا سورہ میں کہ چبایا ہوا بھوسا بن گئے. کمپلیٹ لشکر فیو سیکنڈز کے اندر کمپلیٹ ختم ہو گیا. اب میرا سوال یہاں یہ واقعہ مشہور ہے. اب سنو، اللہ نے ابابیل کے ذریعے ابرہہ کو کیوں شکست دی؟
اللہ تو قادر مطلق ہے. وہ اتنے بڑے جانور کو، ایلیفنٹ کو لے کے آیا تھا، وہ اللہ فوراً کسی کو پیدا کرتا، اس کو بھیج دیتا. ان کا معاملہ ہے. اگر وہ 1000 ایلیفنٹ کو لاتا، ایلیفنٹ سے بڑا جانور بھی اللہ پیدا کر سکتا تھا. اللہ کی قدرت میں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا. لیکن اگر اللہ بڑے جانور کو پیدا کر کے مکے میں اسی وقت بھیجتا تو دنیا یہ کہتی کہ بڑی طاقت آ گئی تھی، اس لیے ابرہا شکست کھا گیا. ایک چیز یاد رکھو، اللہ سے معصوم سے ٹکراؤ گے تو اللہ موت بھی عزت کی نہیں دیتا. سمجھ لے میری بات، موت بھی عزت کی نہیں آتی. اور ایک خطرناک بات، اتنا سا سٹون دیتا ہے اللہ ان کے ہاتھ میں، منہ میں. اور جانور میں اور انسان میں فرق کیا ہے؟ عقل کا. ہم کو عقل دی اللہ نے، جانور کو عقل نہیں. اس لیے ان سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا کیا، کتنا حرام کھایا، وہ پوچھا جائے گا. دیکھیے آئی ڈونٹ لیو دا چانس. میں پہلی مجلس میں کوئی بمبارڈمنٹ کر کے جانے والا نہیں. ڈونٹ وری. ہوا کیا؟ اتنا سا جانور، اگر یہ جانور، یہ برڈ کعبے پہ ڈال دیتے تو کعبہ ٹوٹ جاتا، رائٹ؟ ہاتھی کا جو حشر ہوا وہ بھی حشر ہوتا. جہاں پہ وہ محلے بنی ہاشم میں ڈالتا تو وہاں اتنے لوگ مر جاتے. کتنی کیجولٹیز ہوتی اگر یہ جانور کہیں اور ڈال دیتے، اس لیے کہ ان کو تو عقل نہیں ہے. لیکن اللہ کہہ رہا کہ اس سورہ میں ارسلہ، لفظ ارسلہ استعمال کیا. ارسلہ یعنی جس کو میں بنا کے بھیجتا وہ غلطی نہیں کرتا. ارے جب جانور غلطی نہیں کرتا تو نبی کیسے غلطی کرے؟ اب سمجھ لو میری بات. لفظ ارسلہ استعمال کر کے اللہ نے مہر لگا دی. ہم جس کو جیسے بنا کے بھیجتے ہیں وہ کبھی غلطی نہیں کرتا. جانور نہیں کرتا تو سردار نبی کیسے غلطی کرے گا؟ وہی سال، میں اس کو بہت شارٹ کر کے پیش کیا اس واقعے کو، وہی سال اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی. جیسے ہی 17 ربیع الاول کو یہ نور محمدی دنیا میں آیا. صلوات پڑھیں محمد والے اللہ. نور محمدی دنیا میں آیا زمین پہ بی بی آمنہ کے ذریعے. یہ اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی. کہاں ولادت ہوئی؟ اللہ ہم کو کعبے کی زیارت نصیب کرے. کعبے میں جب جانا، کبھی میرے ساتھ چلو کعبہ تو بتاؤں. باب السلام جو باب ہے، جو دروازہ ہے، کئی دروازے کعبے کے، جو باب السلام والا دروازہ ہے اس کے جسٹ چھوٹے چھوٹے ماؤنٹینس ہیں. اس کے جسٹ پیچھے ایک بہت بڑا روم ہے، ایک جوک ہے، بہت بڑا روم ہے. وہاں پہ ایک سلائیڈ چلتے رہتی لائٹ سے کہ دس از ناٹ دا برتھ پلیس آف پروفیٹ محمد. افسوس نہیں ہے کہ ان لوگوں نے رسول کی ولادت کی جگہ کو بھی مٹانے کی کوشش کی ہے. اگر نہیں ہے تو لکھ رہے کیوں؟ اتنا اس لیے کہ لوگ جا کے چومتے. آج بھی وہ جگہ موجود ہے. پہلے ایک لائبریری تھی، اب ایک روم بنا ہوا ہے اور ایک ریڈ کلر کی سلائڈ چلتے رہتی ہر زبان میں، اردو میں، گجراتی میں، ہر جگہ، کہ یہ اللہ کے رسول کی ولادت کی جگہ نہیں ہے. آج تک میرے یہ سمجھ میں نہیں آیا وہاں کے لوگوں کا کہ یہ چیز چھپانے سے ان کو مل رہا کیا مل رہا. یہ تو خوشی کی بات ہے کہ تم نے رکھا ہے. ہر قوم اپنے رہبر کی جگہ کو پریزرو کرتی. اب ویٹیکن میں جاؤ، اٹلی میں جاؤ، مختلف جگہوں پہ جاؤ، روم میں جاؤ، جا کے دیکھو کہ کیسے ان لوگوں نے رکھا ہے. اسرائیل جا کے دیکھو کہ کیسے نبی عیسیٰ کی جگہ کو ابھی بھی رکھا ہے. لیکن یہ عجیب عقیدہ ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں سرکار پیدا ہوئی. سرکار کا پیدا ہونا تھا، دنیا میں آنا تھا. اسی وقت ایران میں آگ کی پوجا ہوتی تھی، آتش پرست کی حکومت تھی. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. کون لوگ ہیں؟ وہ بامبے میں بھی ہے وہ لوگ جن کا بہت بڑا ٹیمپل تھا، اس کی جو آگ کی پوجا کرتے، فائر کی پوجا کرتے. وہ آگ بجھ گئی. سیریا میں ایک ریور تھی جو ڈرائی ہو گئی تھی. سرکار کی ولادت سے اس میں پانی آ گیا. آسمان سے ستارے، نئے ستارے آسمان پہ آ گئے. تو نجومیوں کا زمانہ تھا. وہاں کا جو رولر تھا اس نے بلا کے پوچھا یہ حالات دنیا کے بدل رہے کیسے؟
تو ان لوگوں نے کیلکولیٹ کر کے کہا مکے میں آخری نبی پیدا ہو گیا جو تیری حکومت کو ختم کرے. بس میں بہت احتیاط سے جا رہا. 17 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی. ولادت کے بعد آپ اپنی ماں کے ساتھ گرینڈ فادر جناب عبد المطلب کے ساتھ رہے. جب آپ کی ایج 6 ایئرس یا 7 ایئرس کی ہوئی, ہمارے رسول کی ایج جب 6 یا 7 ایئرس کی ہوئی, اس وقت جناب عبد المطلب جو گرینڈ فادر ہیں ان کا آخری وقت آ گیا, بالکل لاسٹ, بیمار تھے, آخری وقت. اب آپ میری طرف دیکھیں, لک ایٹ می, لک ایٹ می. بستر کے اوپر جناب عبد المطلب لیٹے ہوئے ہیں, ان کے بیڈ کے اطراف پورے ان کے بیٹے, جس میں ابو لہب بھی ہے, عباس ابن عبد المطلب بھی ہے, جناب ابو طالب بھی ہے, جناب حمزہ بھی ہے, اور پورے ان کے سنس ایسے گھیرے ہوئے ان کو, باپ کو. سامنے کی سائڈ کے اوپر جناب ابو طالب کھڑے ہوئے. جناب عبداللہ کی تو وفات ہوگی. پورے بچے ان کو گھیرے ہوئے. اللہ کے رسول کا سن ہے 7 ایئرس یا 6 ایئرس, 6 ایئرس سے 7 ایئرس اولڈ بوائے. عبد المطلب نے اللہ کے رسول کو بلایا, سینے سے لگایا, لیٹے پورے بیٹے دیکھ رہے, لگا کہ اب پلیز غور سے سنو, لیٹے لگا کے کہا بیٹا اب میرا آخری وقت ہے اور میں واپس جا رہا ہوں. اب تک میں تمہاری کفالت کر رہا تھا, I was taking care of you. تمہارے بابا نہیں ہیں, تمہاری ماں نہیں ہے, یہ سارے کے سارے تمہارے باپ کے بھائی ہیں. اس وقت جو سب سے زیادہ پیسے والا تھا وہ ابو لہب تھا, بہت پیسہ تھا اس کے پاس, وہ بھی کھڑا ہوا. ابھی اسلام نہیں آیا تو وہ تو صحیح تھا جب تک. پورے کے پورے کھڑے ہوئے. اللہ کے رسول کو جن کا سن 6 برس کا یا 7 برس کا ہے, 7 ایئرس کا ایج, ان کے گرینڈ فادر, یہ میں شیعہ بک سے نہیں پڑھا, یہ عام مسلمانوں کی کتاب میں, مکے کا واقعہ. عبد المطلب نے کہا بیٹا یہ سارے تمہارے انکل سے, سارے تمہارے چچا ہیں, تم اپنی مرضی سے جس چچا کے ساتھ رہنا چاہتے رہو. اس لیے کہ عبد المطلب جانتے تھے کہ یہ کون ہے, اپنی مرضی نہیں چلائی. کیا بول رہا ہے کہ بعد میں دنیا یہ نہیں کہے کہ اس لیے ان کو بھیجا گیا. نو, 7 ایئرس اولڈ بوائے, ہمارے پروفٹ 7 ایئرس کے ہیں. اللہ جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ بیٹا یہ سارے تمہارے انکلس ہیں, جہاں چاہے تم رہو. روایت کا جملہ ہے کہ اللہ کا رسول, ہمارا عقیدہ کیا ہے, ہمارا بیلیف کیا ہے, ہمارا فیتھ کیا ہے, ہمارا ایمان کیا ہے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کا رسول دنیا میں آ کے 40 سال کے بعد رسول نہیں بنا, بلکہ پیدا رسول ہوا, سردار انبیاء ہے. اس وقت بھی رسول تھے جب آدم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. انہوں نے عبادت کی, انہوں نے سجدے کیے تو ملائکہ نے ان کو دیکھ کے سجدہ کیا. اللہ کا رسول کوئی معمولی پرسنالٹی نہیں جس کے صدقے میں اللہ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا, جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے, جو عالمین کے لیے رحمت ہے. دوستو یہ معمولی بات نہیں ہے, عالمین کے لیے اللہ نے ہمارے رسول کا انٹروڈکشن وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہہ کے کیا کہ اے میرے حبیب ہم نے عالمین کے لیے تم کو رحمت بنایا. جب اپنا انٹروڈکشن کرایا تو کہا الحمدللہ رب العالمین, میں عالمین کا رب ہوں, میرا حبیب عالمین کے لیے رحمت ہے. وہ رسول کہ جو شروع سے رسول ہے, جس کے نبوت کا اقرار کیا تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کو نبوت ملی ہمارے رسول کے اقرار کے اوپر. وہ رسول 6 برس کا. عبد المطلب کہتے ہیں بیٹا جس کے پاس چاہے جاؤ رہو. اللہ کے رسول نے ایسا دیکھا انکلس کو, پورے چاروں طرف دیکھا اپنے چچاؤں کو, دیکھ کے روایت کا جملہ صحیح بخاری کا کہ 6 سال کا رسول دوڑتا ہوا ابو طالب کے پاس چلا گیا اور ابو طالب کو حق کر لیا. پلٹ کے کہا دادا میں ان کے ساتھ رہوں گا. رسول نہیں گئے, رسالت گئی. اللہ کا رسول نہیں, رسالت گئی ہے. رسول کون ہے؟ صاحب ما ينطق عن الهوى. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کہہ رہا میرا حبیب اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک وحی نہیں ہوتی. نے مرضی میری ہے جو مرضی رسول ہے. تو اللہ کا رسول ابو طالب کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرضی خدا تھی کہ گارڈین یہ بنیں گے,
ابو طالب نے اسے سینے سے لگا لیا. جب لگایا تو عبد المطلب نے کہا بیٹا، ابو طالب سے کہا بیٹا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا بابا میں خوب جانتا ہوں، میں اپنے بچوں سے زیادہ اس کا ٹیک کیئر کروں گا. دوستو آسان بات نہیں، یہ ایک پیغام ہے. ہم کتنا یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، کتنے اپنے کزنس کا خیال رکھتے ہیں. اگر تمہارا بھائی مر جائے تو کیا تم ان کے بچوں کا خیال رکھتے ہو؟ اگر نہیں رکھتے تو سیرت رسول کیا؟ آپ سوچو کتنی بڑی بات کہا، اپنے بچوں سے زیادہ چاہوں گا. اور وہی کیا کہ حال یہ تھا جب ابو طالب کے گھر میں رسول آ گئے، جب آ کے رہنے لگے تو بی بی فاطمہ بنت اسد آپ کی وائف، آپ سب جانتے مولا کی ماں، 4 بیٹے طالب، جناب عقیل، جناب جعفر طیار اور میرا مولا. 3 بیٹیاں، 7 اولاد ہے جناب ابو طالب کی. جب دسترخوان، اس زمانے میں ڈائننگ ٹیبل نہیں تھا، نیچے سفرہ بچھا، پورا کھانا آ کے رکھا. اللہ جناب ابو طالب کا حکم تھا اپنے بچوں کو، بی بی فاطمہ بنت اسد کا حکم تھا اپنے بچوں کو، جس میں مولا بھی ہے، کہ اس وقت تک روٹی نہیں توڑنا جب تک یتیم عبداللہ نہ آ جائے. کوئی نہیں کرتا، کوئی ماں نہیں کرتی. ماں پہلے اپنے بچوں کو دیکھے گی، بھائی کے بچے کو، دیور جیٹھ کے بچوں کو نہیں دیکھتی. یہ ایک درس ہے، یہ ایک پیغام ہے کہ تم کو بھی ٹیک کیئر کرو. اگر تم ٹیک کیئر کرو گے تو تم سیرت رسول پہ چل رہے، سیرت ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد پہ چل رہے. ان چیزوں کو چیک کرو اپنے اپنے گھروں میں. اگر گھر میں برکت چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں، تو یتیم کا خیال رکھنا یہ سب سے بڑی بات ہے. 7 ایئرز سے پوری زندگی اللہ کا رسول جناب ابو طالب کے ساتھ رہا. 25 برس تک، 25 ایئرز میں جب شادی ہوئی، شادی کے بعد آپ الگ ہوئے. 25 ایئرز تک آپ جناب ابو طالب کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، 25 برس تک. اور جناب ابو طالب ایسا خیال، ایسا ٹیک کیئر کر رہے ہمارے رسول کا کہ بالکل دیوار کی طرح ہر رسول کی خوشی وہ ان کی خوشی ہوگی. ایون شادی کے وقت بھی بی بی خدیجہ الکبریٰ سے، اس لیے کہ اگر میں مکہ پڑھوں، مکے کے حالات پڑھوں اور 2 پرسنالٹیز کا ذکر نہ کروں تو میری ٹاپک انکمپلیٹ ہوگی. اور یہ 2 پرسنالٹیز میں ایک جناب ابو طالب، ایک بی بی خدیجہ الکبریٰ. ان دونوں کے نام پہ ایک باواز بلند صلوات پڑھو. ایک اور صلوات پڑھ لیں باواز بلند. انکمپلیٹ ہے ٹاپ. ماشاءاللہ پہلی مجلس میں اتنا بڑا مجمع رضوی کالج میں بیٹھا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ مولا آپ کی صحیح کو، مولا آپ کے پرسے کو بی قبول کرے انشاءاللہ. جیسا آج شروع ہوئی مجلس، کل بھی اسی طرح 9:15 پہ ممبر پہ آ جاؤں گا. اس لیے کہ یہ ایام ماتم کے، رونے کے، گریا کے، عزاداری کے، یہ تو پہلے عشرے میں تو یہ تو تمہید ہے. میں ایک ہسٹری بتا رہا. ایکچوئل تو یہ عشرے میں زیادہ سے زیادہ گریا ہونا، زیادہ سے زیادہ مجلس ہونا، زیادہ سے زیادہ ماتم ہونا. تو جناب ابو طالب کے پاس شادی بھی جو ہوئی ختیجہ کے ساتھ، وہ بھی پروپوزل جو آیا وہ ابو طالب کے پاس آیا. پورا مکہ جانتا تھا کہ یتیم عبداللہ کا جو کفیل ہے وہ ابو طالب ہے. دوستو جس نے اتنی بڑا سیکریفائس کیا کہ اپنی زندگی میں اپنے یتیم بھائی کے بیٹے کی پرورش کی، اس کو آج دنیا بھولی ہوئی ہے. کیوں بھولی ہوئی ہے؟ ایک ریزن ہے، ابو طالب کا جو احسان کو نہیں مانتے. میری ٹاپک جناب ابو طالب اور ختیجہ نہیں ہے، خالی ذکر کر رہا ہوں ان کا، کل بھی ذکر ہوگا. اسی لیے ختیجہ کے احسان کو نہیں مانا، اسی لیے ابو طالب کے احسان کو نہیں مانا. صرف ایک ریزن ہے، ابو طالب امام علی کے بابا ہیں، ختیجہ فاطمہ کی ماں ہے.
علی اور فاطمہ کی دشمنی میں مسلمانوں نے ابو طالب اور خدیجہ کو بھلا دیا. آپ سوچو کہ جس نے ایسا احسان کیا کہ اگر میں تو ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں، اگر مکے میں کلمہ پڑھا گیا تو وہ صرف اور صرف ابو طالب کا اور خدیجہ کا احسان ہے، ورنہ پہلی منزل پہ ختم ہو جاتا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، رسول نے کہا، وہیں دفن ہو جاتا کلمہ اگر ابو طالب نہیں ہوتے. میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. what I'm saying I'm responsible. تاریخ اٹھا کے دیکھو، تاریخ میں تو بہت ہی بری طریقے سے ان کے ناموں کو مٹایا گیا، لیکن وہی بات، کتنا بھی مٹانے کی کوشش کرو، جب اللہ نام کو باقی رکھنا چاہتا تو رکھ کے بتاتا ہے. اور شیعہ کبھی احسان فراموش نہیں ہوتا، کبھی احسان فراموش. تو یہ ان لوگوں نے مکے میں کعبے کا پروٹیکشن اور اللہ کے رسول کا کلمہ، اگر آج مور دین 1 بلین مسلمس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہے تو وہ پہلی منزل پہ کلمہ ختم ہو جاتا اگر اس وقت ابو طالب اور خدیجہ نہیں ہوتے. ان لوگوں نے اس کلمے کو ایسی حفاظت کی. آپ بولیں گے کہ کیا پروٹیکشن دیا، رسول کو پروٹیکشن دیا، شیلڈ کی طرح رہے. کہ ابھی میں اس پہ دعوت ذوالشیرہ تک نہیں آیا، میں آپ کو صرف ان کی پرسنالٹیز کا ان کا وہ بتا رہا کہ ان لوگوں نے ایسی شیلڈ کی طرح کام کیا کہ پورے ٹوٹل سیکیورٹی. جناب ابو ذر کے واقعے میں آپ کل یا پرسوں سننا کہ کیسا ابو طالب نے پروٹیکشن دیا تھا اللہ کے رسول کو. وہ پروٹیکشن کی وجہ سے کلمہ بھی باقی رہا. مجھ سے ایک سوال کیا گیا تھا کویت میں، ایک مسلمان بہت بڑے عالم دین تھے مسلمانوں کے، بات چیت تھی جب میں کویت میں تھا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 20 years بیک. بہت بڑے عالم، اچھے انسان تھے، بہت اچھے انسان تھے. تو انہوں نے کہا مولانا کیا آپ ہسٹری سے یہ ثابت کر سکتے، تاریخ سے یہ ثابت کر سکتے کہ جناب ابو طالب نے کلمہ پڑھا؟ کیا پروف کر سکتے ہسٹری سے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا؟ میں نے کہا نہیں کر سکتے. تو اس نے کہا کہ تو آپ بھی مانتے ہیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا؟ میں نے کہا ہاں. کہ آپ مانتے ہیں، شیعہ لوگ مانتے ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا؟ میں نے کہا وہ اتنے بیزی تھے اس لیے نہیں پڑھا. انہوں نے کہا بیزی تھے؟ ایسا کیا بیزی تھے؟ کلمے کا کتنا ٹائم لگتا ہے؟ میں نے کہا وہ سو بیزی کہ he didn't get chance کہ وہ تاریخ میں آ جائے. اسے کہ کیا بیزی تھے؟ میں نے کہا مکے میں کلمہ ابو طالب پڑھوا رہا تھا. رسول اگر کلمہ پڑھوا رہے تو وہ رسول اللہ نہیں پڑھوا رہے تھے، وہ ابو طالب کا پروٹیکشن تھا جو کلمہ ہو رہا تھا. وہ بیزی تھے، انہوں نے کلمہ پڑھوایا ہے مکے میں. اگر مائنس ابو طالب، اسلام وہ انویلپ ہے جس میں خط نہ ہو، لفافہ ہے اسلام، کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے اسلام اگر ابو طالب نہ ہو. دوستوں میں کیا کروں، وقت نکل گیا، 45 منٹ کی مجلس ہوگی. بات کو میں یہیں روک رہا، کل یہیں سے لے کے چلوں گا کہ 25 ایئرس کا پروفٹ کی لائف کہاں تک پہنچی، کیسے پہنچی. ایک بات بتا دیتا کہ آج پہلی شب جمعہ ہے سال کی، فرسٹ تھرسڈے نائٹ ہے آج. ایک سال کی محرم کی پہلی شب جمعہ آ گئی. ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ شب جمعہ یہ دعاؤں کی رات ہے، یہ ہماری رات نہیں، ہمارے مرحومین کے لیے. فرسٹ نائٹ آف 1445 ہجرہ، وہ بھی شب جمعہ. آج گھروں کو جا کے میں 5 منٹ مانگ رہا تم سے، جسٹ 5 منٹس. آج گھروں کو جا کے یہ نیت کے ساتھ زیارت وارثہ پڑھنا کہ پہلی شب جمعہ ہے اور یہ زیارت تم کو سال تم پڑھنا، اس کے بعد دیکھنا. یہ فرسٹ 10 days زیارت امام حسین روز پڑھو اور آج سے شروع کرو. تم دیکھنا کہ اس سال تم کو حسین اپنی زیارت کو بلاتا کیسے. ہر امپاسبل مولا حسین کے لیے پاسبل ہے، کوئی امپاسبل نہیں. گھروں کو جا کے آج کی رات اپنے مرحومین کے نام پہ ایک زیارت وارثہ پڑھو.
پہلی شب جمعہ سارے مرحومین کا نام لو، اپنی ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار سب کو، اور یہ نیت کرو کہ میں پہلی شب جمعہ، فرسٹ شب جمعہ آف دی ایئر، پہلی محرم کو میں مولا حسین کی زیارت پڑھ رہا ہوں۔ جتنے تمہاری لائف کے آبسٹیکلس ہیں، میں ممبر سے یوں ہی نہیں بتا، ابھی 9 دن 10 دن تو ہوں رضوی میں، پھر گلستان میں ہوں انشاءاللہ۔ تم دیکھنا یہ فرسٹ 10 ڈیز میں تمہاری لائف میں کتنے میراکلز ہوتے ہیں، تمہاری لائف کے کتنے آبسٹیکلس ہیں جو دور ہو سکتے، تمہاری زندگی کے کتنے ہرڈلز ہیں، رکاوٹیں جو دور ہو سکتے۔ ہر لڑکی لڑکا کو بول رہا ہے ہیپی میرڈ لائف چاہتے، رزق میں برکت چاہتے، ڈیپتھ سے بچنا چاہتے، پریشانیوں سے بچنا چاہتے، سٹریس جیسی بیماری سے بچنا چاہتے۔ یہ امپورٹنٹ ڈیز ہے، کوئی نارمل ڈیز نہیں ہے فرسٹ 10 ڈیز، اور فرسٹ 10 ڈیز میں وی آر سو لکی کہ ہم کو پہلی رات جو ملی وہ شب جمعہ مل گئی۔ ملینز کی تعداد میں لوگ اس وقت اپنی اپنی گریو میں آرام کر رہے ہیں۔ تم آج وہ ملینز مومنین و مومنات کو آج 5 منٹ دیکھو گھروں کو جا کے، رضوی سے گھر جانا تو گھر جا کے وضو کر کے 5 منٹ قبلہ رو ہو جاؤ اور زیارت امام حسین پڑھو، اور یہ نیت کر کے پڑھو کہ میں ان کے بیہاف میں پڑھ رہا ہوں۔ اگر پڑھ بھی لیے تو پھر ایک دفعہ پڑھ لینا، 5 منٹ ہر رضوی میں سننے والا، اور جو باہر مجھے زینبیہ چینل پہ سن رہا ہوں سب کو بول رہا ہوں کہ 5 منٹ نکالو گھروں کو جا کے وضو کر کے یہ نیت کرو کہ میں آج زیارت امام حسین پہلی محرم پہلی شب جمعہ اپنے مرحومین کی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے اگر زندہ ہے تو ان کے، اور اس زیارت کو ہدیہ کرو بی بی زینب بی بی ام کلثوم کو، 14 معصومین، بالخصوص وارث کربلا، اس غم کا وارث، اس دور کا حسین امام زمانہ اور ان کی ماں کو ہدیہ کر۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بس یہ ہدیہ کرو، اس کے بعد دیکھو انشاءاللہ تمہاری زندگی کل سے بدلتی کیسے۔ بس دوستوں مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے۔ 45 منٹس کی مجلس ہو گئی، اب مصائب ہیں، اس لیے کہ آج پہلی محرم کا دن گزر گیا، 2 محرم کی رات آ گئی۔ آج پوری دنیا میں آج کی رات مدینے کی رخصتی پڑھی جاتی ہے۔ مدینے کی رخصتی کا مطلب جب فاطمہ کا لال مدینے سے چلا تھا کربلا کے لیے، رونے کا زمانہ ہے، رونے کے دن ہے، گریا کا دن ہے، ماتم کے دن ہے۔ یہ نورانی دن آگے، وی آر سو لکی کہ مولا حسین نے پورا سال کرم کیا، ان کی بلیسنگ تھی کہ ہم ہیلتھی اور ویلتھی یہاں تک پہنچ گئے۔ آج دعا یہ کرو کہ آئندہ سال محرم تک ہم اسی طرح صحت کے ساتھ رہیں۔ دوستو جب یزید ظالم حاکم بنا، اس نے ولید کو جو گورنر تھا مدینے کا، اس کو لیٹر بھیجا کہ حسین سے بیعت لو ورنہ حسین کے سر کو قلم کر دو۔ کتنی آسانی سے اس ظالم نے یہ ظلم کیا، کہا حسین کے سر کو قلم کر دو یا حسین کو بولو بیعت کرو۔ ولید کے پاس جب لیٹر آیا مدینے میں، گورنر آف مدینہ، اس نے مولا حسین کو میسیج کروایا، غلام کو بھیجا اور کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ میرے آفس پہ آ سکتے دارالامارہ پہ۔ مولا حسین نے کہا ٹھیک ہے۔ بس مولا حسین جب جا رہے تھے تو شہزادی زینب نے پوچھا تھا کہ بھیا کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا ولید نے بلایا ہے، یزید حاکم بن گیا ہے، اس نے بیعت کا سوال ہے۔ بی بی زینب گھبرا گئی، کہا بھیا تم اکیلے نہیں جانا۔ مولا عباس کو پکار کے کہا عباس میرے ماجائے کے ساتھ جانا۔ علی اکبر کو بلایا، اون و محمد و قاسم کو بلایا، بنی ہاشم کے 18 بھائیوں نے حسین کو گھیر لیا۔ مولا عباس آگے آگے چل رہے، چلتے ہوئے کہ جب پہنچے ولید کے دربار میں، اور پہنچنے کے بعد مولا حسین اندر جانا چاہتے ہیں اور عباس بھی اندر آنا چاہتے ہیں، تو اس وقت حسین نے کہا نہیں بھیا، ولید نے مجھے بلایا ہے، میں اکیلے جاؤں گا۔
حسین نے کہا، عباس نے کہا نہیں آقا، اگر وہ آپ کے پہ ظلم کرے گا تو میں اس بی بی زینب کو کیا صورت بتاؤں گا؟ تو کہا نہیں عباس، اگر میری آواز بلند ہو جائے تو اندر آ جانا۔ بس عزیزو دروازہ کھول کے مولا حسین اندر گئے۔ ولید اور مروان جس کا ذکر زیارت عاشورہ میں لعنت ہے قیامت تک، وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے ظالمین۔ جیسے ہی دیکھا ولید نے مولا حسین آئے، کھڑا ہو گیا، عزت کے ساتھ پہلو میں بٹھایا، بٹھا کے کہتا ہے کہ فرزند رسول یزید حاکم بن گیا ہے اور یزید یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں۔ بس یہ سننا تھا۔ سوچو، یزید مولا حسین کو آرڈر کرا کہ یزید کی بیعت کرو۔ جب یہ سنا تو حسین کا چہرے کا رنگ بدلا۔ حسین نے کہا کہ جملہ سنو، مولا حسین کا جملہ کیا ہے؟ یزید جیسے کہ مجھ جیسا بیعت کرے گا، جیسے کہ کہہ کے حسین نے یزید کا پورا شجرہ بتا دیا کہ یزید کون ہے اور میں کون۔ یہ کہہ کر حسین اٹھے تو ظالم مروان کہتا ہے ولید یہ بہت اچھا موقع ہے، حسین کے سر کو یہیں دربار میں ختم کر لے۔ اس نے تلوار پہ ایسا ہاتھ ڈالنا چاہا، حسین کی آواز بلند ہوئی، کہا کس کی مجال ہے جو مدینے میں میرے سر کو ختم کرے۔ آواز کا بلند ہونا تھا۔ دارالامارہ کا دروازہ کھولا، عباس تلوار لے کر اندر آ گئے، آ کے کہا کہ کس نے میرے آقا سے گستاخی کی؟ عباس تلوار نکالنا چاہتے ہیں، حسین نے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا آہستہ مت رو، آہستہ مت رو۔ کہا کہ بھیا یہ مدینہ ہے، یہاں تلوار نہیں چلے گی۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے مولا عباس سے کہوں مولا آپ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی حسین سے بڑی آواز سے بات کرے؟ ذرا کربلا میں آ کے دیکھو، کوئی تلوار مار رہا، کوئی تیر مار رہا، کوئی نیزے مار رہا۔ ارے جن کے پاس کچھ نہیں تھا ان کی جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے اور میرا مولا حسین اکیلا تھا۔ بس مولا عباس اور بھائیوں کو لے کر حسین اپنے بیت الشرف میں آئے، دیکھا شہزادی زینب پریشان ہے۔ بی بی نے اپنے دونوں ہاتھ بھائی کے گلے میں ڈال دیا، پوچھا بھیا کیا کہا؟ امام نے کہا کہ بہن اب سفر کی تیاری کرو۔ شہزادی نے کہا کہ بھیا میں بھی ساتھ چلوں گی۔ حسین نے کہا کہ بہن پہلے جا کے عبداللہ سے اجازت لے لو جو آپ کے شوہر تھے، عبداللہ ابن جعفر طیار۔ شہزادی زینب اپنے گھر آئیں، گھر آ کے اس وقت عبداللہ گھر میں نہیں تھے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد جب میں آیا تو میں آج تک علی کی بیٹی کو اتنا پریشان نہیں دیکھا۔ بی بی قریب آئیں اپنے شوہر کے اور آ کے کہا عبداللہ اب جب سے میری شادی ہوئی میں نے کچھ نہیں مانگا تم سے۔ تو عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی آپ حکم کریں، آپ حکم کر کیا؟ میں نے اب میری ایک خواہش ہے، تم نہیں بولنا۔ عبداللہ رونے لگے، کہا بی بی میری مجال۔ کہا عبداللہ میرا بھیا مدینہ، میں اپنے بھیا کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ کہا بی بی آپ بھی جائیے اور محمد بھی جائے۔ بس دوستو وہ وقت گزرتا ہوا 27 رجب 27 رجب کی رات آ گئی، 28 کو سفر ہے، 27 کی رات آئی۔ اس وقت بی بی نے جناب حسین سے کہا کہ بھیا مجھے نانا کی لحد پہ اور ماں کی لحد پہ آخری مرتبہ لے کے چلو۔ بس آپ تصور کرو پورے بھائی باہر آ گئے، 18 بھائیوں کے ساتھ آخری مرتبہ زینب مدینے میں گھر سے باہر آئی۔ پھر اس کے بعد موقع نہیں ملا، پورے بھائیوں نے دونوں شہزادیوں کو گھیرا۔ عباس آگے آگے چل رہے، خبر رسول پہ آئے، اپنے رخسارے کو رکھ کے حسین نے کہا نانا میں جا رہا، خدا حافظ۔ زینب نانا کی لحد سے لپٹ کے کہا کہ نانا زینب آئی ہے نانا۔ آج زینب رسول سے کہہ رہی نانا میں جا رہی حسین کے ساتھ، کل جب واپس آئیں گی تو اسی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گی نانا زینب اکیلی آ گئی، حسین چلے گئے۔ بس دوستوں نانا کو سلام کر کے بی بی زینب اور مولا حسین ماں کی لحد پہ گئے۔ جب ماں کی لحد پہ پہنچے تو حسین نے ماں کی لحد پہ رخسارے کو رکھا اور کہا اماں خدا حافظ، اماں میں وطن سے جا رہا، وعدہ گاہ کو جا رہا۔ پھر حسین کہتے اماں جب بھی میں پکاروں میری مدد کو ضرور آنا۔ روایت کا جملہ ہے کہ عاشورے میں حسین نے پکار کے کہا تھا اماں میری مدد کو آؤ۔ جب سینے پہ بھالا آیا تھا تو کہا تھا اماں میری مدد کو۔ آج حسین ماں کی لحد سے کہہ رہے اماں میں جا رہا خدا حافظ۔ یہ کہا
فوراً بی بی فاطمہ کی لحد سے گریو سے ایک آواز آئی، جو آواز کو میر انیس نے اپنے مرثیے کے بند میں پیش کیا۔ ہر سال میں یہ بند مرثیے کا رضوی کالج میں پیش کرتا ہوں کہ میر انیس نے اپنے مرثیے میں بتایا کہ کیسے فاطمہ نے مولا حسین سے خطاب کیا۔ جیسے ہی حسین نے کہا اماں خدا حافظ، تو قبر سے آواز آئی کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر۔ نہیں آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا۔ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں صدقے اس پر۔ یہ فاطمہ کہہ رہی، وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں صدقے اس پر، شکم غیر سے گو ہے پو میرا ہے پسر۔ یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور کہ ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی۔ آنکھیں عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار۔ بی بی زہرا کہہ رہی اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے دلدار، ارے کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہوگی۔ اسی طرح پرساد ہو۔ وہاں سے ماں کی لحد سے بس مجلس ختم ہو گئی، 2 یا 3 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ وہاں سے مولا حسین شہزادی زینب بیت الشرف آئیں، رات گزرنے لگی۔ جب نماز فجر کے بعد مولا حسین نے شہزادی زینب کو بلا کے کہا بہن ساری بیبیوں سے کہو اور سب سے کہو کہ صغرا کو خدا حافظ کہتے۔ فاطمہ صغرا اپنے حجرے میں عزیز اور بی بی رباب گئیں، ماں نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹی خدا حافظ۔ صغرا نے ماں سے کچھ نہیں کہا۔ لیلا آگے بڑھی، بیٹی کو سینے سے لگایا، لیلا سے بھی کچھ نہیں کہا۔ علی اکبر گئے، بہن کو سینے سے لگایا، بھائی سے بھی لیلا صغرا نے کچھ نہیں کہا۔ بی بی ام کلثوم گئیں، جناب عباس گئے، کسی سے صغرا نے کچھ نہیں کہا۔ ام فروہ نے جا کے ماتھے کو چوما، ان سے بھی کچھ نہیں کہا، خاموش بیٹھ کے رو رہی۔ بس آخر میں شہزادی زینب صغرا کے حجرے میں گئی۔ جیسے بی بی گئی، صغرا کھڑی ہو گئی، زینب کے دامن کو پکڑ کے کہا پھوپھی اماں آپ بابا کو بولو، آپ بولیں گی تو بابا ضرور لے کے چلیں گے۔ بچی کو کتنا یقین ہے کہ زینب حسین سے کہے گی۔ تو بس دوستو زینب نے صغرا کا ہاتھ پکڑا، آہستہ آہستہ حسین کے حجرے کی طرف گئی۔ دور سے مولا حسین نے یہ منظر دیکھا کہ زینب صغرا کو لے کے آ رہی ہے۔ حسین نے پکار کے کہا بہن زینب صغرا کی سفارش نہیں کرنا۔ عزیزو زینب نے کہا بھیا بیٹی پوچھنا چاہتی ہے کہ آپ ساتھ لے کے کیوں نہیں جا رہے، طبیعت صحیح ہو جائے گی۔ عزیزو اب تک صغرا رو رہی ہے، اب حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بہن زینب تم جانتی ہو کہ میری اولاد جو ہے کوئی میرے نانا جیسی ہے، کوئی میرے بابا جیسی ہے، لیکن صغرا کی صورت میری ماں فاطمہ جیسی ہے۔ ارے جب سر سے چادر چھینی جائے گی، درباروں میں جائیں گی، حسین یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ جس کا چہرہ میری ماں جیسا ہو۔ بس مولا آباد رکھے، میں نے مجلس ختم کر دی۔ پرسے کی مجلس، 2 محرم کی مجلس، آخری حصہ۔ وہ لمحہ آیا کہ بی بی نے مولا حسین نے مولا عباس سے کہا کہ ہماریوں کو بلاؤ، اور ایک ایک ہماری لائی گئی، بیت الشرف کے اطراف خناتیں گھیری گئی۔ بس 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ پہلی ہماری آئی، راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بیت الشرف سے ایک مکمل پردے میں ایک بی بی کہ جس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور ایک بچی ساتھ ساتھ چل رہی۔ آواز بلند ہوئی کہ رباب ہے جو سوار ہو رہی ہے۔ چوتھے امام نے آگے بڑھ کے ماں کو سوار کیا۔ پھر ایک بی بی باہر آئی، علی اکبر آگے بڑھے تو پتا چلا یہ لیلا ہے جو سوار ہوئی۔
پھر ایک بی بی باہر آئی تو قاسم آگے بڑھے تو یہ ام فروا کی آگے بڑھ کے سوار ہوئی. عزیزوں ایک ایک بی بی سوار ہوئی، حسین بیٹھ کے منظر دیکھ رہے. پھر جب بی بی ایک باہر آئی تو مولا عباس آگے بڑھ گئے تو آواز بلند ہوئی، علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم سوار ہو رہی. بس میں نے مجلس ختم کر دی. اب جب بیٹھے ہوئے سب یہ منظر دیکھ رہے، عباس نے آ کے آہستہ سے حسین کے کان میں کچھ کہا. مولا حسین اپنے مقام سے اٹھے، ہماری کے قریب آ گئی. اب جو ہماری آئی، علی اکبر بھی کھڑے ہوئے، قاسم و محمد بھی ہے، عباس بھی ہے. اب جو بی بی باہر آئی، عزیزو عباس نے اپنے زانو کو طے کیا، حسین نے پردے کو ہٹایا، علی اکبر آگے بڑھے، حسین نے اس بی بی کے بازو کو تھاما. اب جب سوار کیا تو آواز بلند ہوئی، علی کی بڑی بیٹی زینب سوار ہو رہی. یہی زینب ہے، 11 محرم کی صبح ہے. تڑپ کے کہتی ہے عباس مدینے سے چلتے وقت تم نے سوار کیا تھا، آج میرے بازو میں رسن بن گئی، میرے سر سے چادر چھن. پروردگار میری مظلوم شہزادی کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. سمجھ کے آمین بولو. پروردگار یہ مجلس بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. سمجھ کے آمین بولو. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. اس سال سعادت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مولا حسین کا ذکر کریں، اور جب بھی ذکر کریں اور ذکر کو بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. آج سال کی پہلی شب جمعہ ہے. پروردگار مولا حسین کا واسطہ جتنے مرحومین لاسٹ ایئر تھے اور اب نہیں، اب تک جتنے مولا حسین کے چاہنے والے دنیا سے چلے گئے، جن کے ماں باپ، جن کے بھائی بہن، اللہ سارے مرحومین کو مولا حسین کا واسطہ، بی بی سغرا، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم اور مولا عباس کا واسطہ ان کو بخش دے. یہ پورا سال امام کے چاہنے والوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. رزق کے دروازے کھول دے. بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ اللہ صحت کاملہ عطا فرما. میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا. ہمارے اعمال ایسے ہو کہ فرزند زہرا ہم سے راضی ہو جائے. پروردگار جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ برادرم ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کے والدین، ان کے بچوں کے لیے، اور جمیع مومنین، مومنات، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مراجع عالم. آج شب جمعہ اپنے سارے مرحومین کے لیے پڑھیں، علماء کے لیے پڑھیں، میرے والدین کے لیے، میری اہلیہ کے لیے.